تو دم کرنا نہ کہ صرف جائز ہے بلکہ سنت ہے، لیکن شرط اس کی کیا ہے؟ اس کی علماء نے 3 شرطیں رکھی ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس دم کے اوپر اعتماد نہ ہو، اعتماد اللہ پر ہو کہ فائدہ وہ دینے والا ہے، شفا وہ دینے والا ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو اس سے شفا ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ سب سے پہلے عقیدہ اس بات کا۔ دوسرا، اس میں کوئی شرکیہ الفاظ نہ ہو، اس دم کے اندر کوئی شرکیہ الفاظ نہ ہو۔ اصل تو یہ ہے کہ قرآن حدیث سے ہو یا کم از کم عربی زبان میں ہو، لیکن جس کو عربی نہیں آتی وہ اپنی زبان میں بھی الفاظ کہہ سکتا ہے دم کے لیے، لیکن جس میں کوئی شرکیہ معنی نہ آتے ہوں۔ اور جو شرکیہ لفظ نہ ہونے کی شرط دوسری، اس میں یہ بھی ہے کہ کچھ جنوں شیطانوں کے نام نہ ہو، فرشتوں کے نام نہ ہو۔ دم کرتے ہوئے، دم کرنے والے جو دم کرتے ہیں اس میں اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ فرشتوں کے نام استعمال کرتے ہیں، کچھ جنوں شیطانوں کے نام استعمال کرتے ہیں۔ اب کسی فرشتے جن شیطان کا نام استعمال کرنے کا معنی کیا ہے؟ اس کا وسیلہ لینا، اور یہ شرک ہے سراسر۔ اس لیے ایسے کوئی یعنی کہ کسی جن شیطان فرشتوں کے اس طرح کے کوئی نام اس میں نہ ہو، یعنی اس میں دعائیہ کلمات ہوں، دعائیہ کلمات ہوں، اللہم اذہب الباس رب الناس، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آتی ہیں، تو ایسی چیزوں سے دم کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے الفاظ معلوم شدہ ہو، الفاظ کا معنی کا پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اوکے، جب ہم نے یہ شرط رکھی کہ اس میں کوئی شرک لفظ نہ ہو تو کیسے پتہ چلے گا کہ شرک لفظ ہے یا نہیں ہے؟ جب اس کے معنی کا پتہ ہوگا تو معنی اس کے الفاظ کا معلوم ہو کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے۔ جو منتر پڑھنے والے جادوگر اس طرح کے بے ایمان کہ وہ الفاظ ہی ان کے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی معنی نہیں بنتا، پتہ نہیں کیا لفظ ہے، ایسے الفاظ استعمال کرنا منع ہے۔ تو یہ 3 علماء نے شرطیں رکھی ہیں دم کرنے کے لیے۔